محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. جب تک لوگ سوال نہیں میرے پاس کاغذ نہیں ہے پینسل. جو پاس پنڈی صاحب والا آپ بتا رہے تھے ہاں وہ اصل میں ایک آپ کی خاطر اجازت دے تو دے انہوں, لیکن اس کے بعد دوسرا کوئی نہ کرے, ورنہ پھر مسئلہ بننے لگتا ہے, پھر ظاہر ہے کہ وہ چیزیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. اصل میں ہمیں کٹ پیپرز کر لینے چاہیے تھے, اور تھوڑا زیادہ ہوتے پیپرز تو لوگوں کو پوچھنے میں آسان رہتی. بہرحال آپ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پوچھنا تھا ابھی جیسے آپ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ امام سے کہ انہوں نے کہا بنی امیہ کو کہ جو بھی کمائی ہے اس کو حلال طریقے سے اللہ کی راہ میں دیں. صحیح. یعنی آج کے دور میں بھی اگر کوئی اس طرح کی کمائی ہے اور وہ شخص دل سے خدا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دے دے تو نجات ہے اس کی. ہاں بالکل, بظاہر یہی لگتا ہے اور ایسے ہی ہوگا بھی کہ یا تو وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے کہ مالک کون ہے, تو مالک کو دینا پڑے گا, مالک کو دینا پڑے گا. اگر پیسہ ایسا ہے کہ جس کا نہیں پتہ مالک کون ہے, یا اس کو ڈھونڈنا ناممکن ہے, یا کوئی اور بہت بڑی مشکل آ جائے گی اگر اس کو دینے کی کوشش کی, تو پھر اس کے نام پہ صدقہ کیا جا سکتا ہے. اور اس طریقے سے چلنے لگے ہاتھ میں. یہ بات عرض کرتا چلوں, وہ ایک ہمارے اچھے دوست اور جان پہچان بھی, تو ساتھ کام بھی کیا, تو وہ گورنمنٹ آفیسر ایک پوسٹ کے اوپر, بہرحال اچھی پوسٹ کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ آفیسرز ایک دھاندلی کرتے ہیں اور جمع کے کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات تو غلط ہے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خرابی ہے کیا. کہ بھائی کیا ہے وہ, کہنے کہ ہوتا یہ ہے کہ 60 ایئرس پر ریٹائرمنٹ ہوتی ہے, تو یہ بھر کے رشوتیں کھاتے ہیں, سب کھاتے ہیں, یہ بھی کھاتے ہیں. مثلا کہنے کہ 58 کی ایج تک رشوتیں کھاتے رہتے ہیں, ایسٹس بناتے رہتے ہیں, رشوتیں کھاتے رہتے ہیں. 59 پر جاتے ہیں حج کرنے, اور کہتے ہیں کہ جو حج کرتا ہے, اس میں روایت موجود ہے کہ جو حج کرے گا تو ایسے ہی پاک ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے. تو کہ 59 پر یہ ڈرائی کلین ہو کر آ جاتے ہیں, اور 1 سال پھر رشوت نہیں لیتے. تو محکمے میں جو اینڈ ہوتا ہے وہ ایمانداری پہ ہو جاتا ہے. حج کر کے ویسے ہی پیچھے سے پاک ہو چکے ہوتے ہیں, عند اللہ بھی صاف, عند المخلوق بھی صاف, اور کمائی بھی ہو گئی. تو کہنے کا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی ڈرامہ ہے اس میں. وہ ڈرامہ ہے کیا, یہاں پہ غلطی کیا ہو رہی ہے. میں نے اس سے عرض کی, پہلے تو میں بھی ڈر گیا, میں نے کہا بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ میں بھی گورنمنٹ آفیسر بن جاؤں. پھر میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ 59 پہ حج کرنے جاتا ہے تو 58 تک جو اس نے حرام کمایا تھا وہ واپس کر رہا تھا, اس نے وہ اپنے پاس سے نکالا تھا. کہنے کا نہیں, وہ جو حج کرنے جاتا ہے وہ حلال کی کمائی سے جاتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, باقی اس حرام کی بات کر رہا ہوں جو زندگی میں ہے, وہ نکالا تھا. کہ نہیں, اسی کو تو بچانے کے لیے ترکیب کر رہا ہے یہ. میں کہا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر وہ حرام ہے, پھر زندگی حرام پہ ہے, تو کچھ نہیں ہونے والا. پھر وہ حج بھی صحیح نہیں کرے گا اس کو, وہ حرام نکالنا پڑے گا پہلے. کہنے کا ہاں اب صحیح ہے. اب پہلے بھی خطرہ تھا کہ یہ ڈرامہ ہے کوئی, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا ڈرامہ ہے کیا, یہ ڈرامہ ہے. ہاں صحیح. کہہ رہے ہیں ذہن کو کنٹرول کرنا ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے, آسان حل بتائیں, خاص طور پہ اپنے آپ سے بے نیازی کیسے پائیں. پہلی بات تو یہ کہ حل اس کا آسان نہیں ہے, اس کا کوئی حل آسان نہیں ہے. یعنی اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ مولانا مجھے کینسر 4th اسٹیج میں ہے, کوئی میٹھی سی دوائی بتائے جس سے علاج ہو جائے, تو میں کیا کہوں. یہ آپریشن سے بھی ہو جائے بڑی بات ہے, میٹھی دوائی. یہ جو بھی راستہ ہے خدا کی طرف جانے کا راستہ, معنویت کا راستہ, اس میں شروع میں بہت سختی ہے, آگے آسانی ہے. شروع میں بہت سختی ہے. بس کوئی یہ نہ سوچے کہ آسانی کا کوئی راستہ ہوگا, نہیں, آسانی کا نہیں ہوگا, مشکل کا راستہ ہوگا. کنٹرول کیسے کریں, کنٹرول چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے کنٹرول کو بڑھانے کی کوشش کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں, مثلا یہ پانی کا گلاس رکھا ہے, صحیح ہے, اب مجھے پانی پینا ہے, سیدھے ہاتھ سے پیوں یا الٹے ہاتھ سے پیوں,
سیدھے ہاتھ سے. مجھے گھر میں داخل ہونا ہے, سیدھا پاؤں رکھوں پہلے یا الٹا پاؤں؟ سیدھا پاؤں رکھوں. واش روم جانا ہے, پہلے الٹا پاؤں رکھوں گا. مسجد میں جانا ہے, پہلے سیدھا پاؤں رکھوں گا. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کنٹرول کو بڑھانے کی کوشش کریں. ہمیشہ باوضو ہو کر سوئیں, چاہے فوراً ایک ہی منٹ میں آپ کا وضو نیند آنے کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے, کوئی بات نہیں, وضو کر کے سوئیں. جب گھر سے نکل رہے ہیں وضو کر کے نکلیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کنٹرول بڑھائیں. دماغ میں کوئی آئیڈیا میں چاہتا ہوں کہ نکل جائے لیکن بار بار آ رہا ہے, کوئی ذکر رکھیں کہ جیسے ہی یہ آئیڈیا آئے گا میں نے یہ ذکر کرنا ہے. بس ایک بندہ ہے, اس سے میں بہت چڑھتا تھا. اس کی فکر میرے دماغ میں آتی تھی, مجھے چڑھن ہونے لگتی تھی. تو پھر میں نے سوچا اب جب بھی اس کی ذہن میں اس کا خیال آئے گا اور مجھے چڑھن ہوگی تو میں اپنے دل میں وہ آیت کریمہ پڑھوں گا کہ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, خدایا اہل ایمان کے لیے میرے دل میں کوئی کینہ بغض غصت قرار نہ دے. میں یہ پڑھوں گا, علاج ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ کا کنٹرول بڑھ سکتا ہے. اپنے آپ سے بے نیازی کیسے پائیں؟ میں ایک بات عرض کروں گا. سب سے پہلے یہ سوچ دیجئے کہ میں ہوں کون. اگر میں یہ جسم ہوں تو یہ چند سالوں میں مجھ سے علیحدہ ہو جائے گا انشاءاللہ, نو ڈاؤٹ یہ ہونے والا ہے. پس میں یہ بدن نہیں ہوں, میں پیٹ نہیں ہوں, میں باڈی نہیں ہوں, میں کچھ اور ہوں. اس سے وابستگی رکھیں, نہ بدن سے. یہ تو جانے والا ہے, چاہے یہ قبر میں نہ سڑے, تر و تازہ رہے, لیکن میں یہاں نہیں ہوں گا, میں جا چکا ہوں کہیں اور. بس اس بدن کے ساتھ میرا اٹیچمنٹ زیادہ دیر کا نہیں ہے. بس اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ میں اصل میں کون ہوں, اور جو میری اصل حقیقت ہے اسے کون سا کھانا چاہیے, اسے کون سی غذا چاہیے, اس کو بہتر سے بہتر کریں. بس یہ جسم کے اوپر محنت کرنا, اپنی شہرت, اپنی طاقت, اپنی دولت, یہ تو سب علیحدہ ہو جائے گی, اس میں کچھ بچنا ہی نہیں ہے. اچھا پوری دنیا میرا احترام کرے اور خدا ان متعال کے نزدیک میرا مقام صحیح نہیں ہوا, کیا ملے گا اس کے اس احترام سے؟ ایک اور بات بھی ہے بھئی, یہ دنیا ساری احترام کرتی ہے, صبح احترام کرتی ہے, رات کو گالیاں دیتی ہے. کتنی دیر لگتی ہے احترام جانے میں؟ ایک جملہ بولوں گا میں کوئی غلط, یا شیطان مجھ سے بلوائے گا, 40 سال کی محنت پہ پانی گر گیا, گالیاں پڑ رہی ہوں گی رات تک. یہ ہوتا ہے. تو کیا فائدہ اس کے اوپر اتنی محنت کرنے کا, جیسے کچھ نصیب ہی نہیں ہونا ہے. ضرور بھیجے گا محمد و آل محمد. کہا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے لائف ویسٹ ہو رہی ہے, ہم اولیاء کے قریب کیسے پہنچ سکتے ہیں جبکہ وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس. ایک تو ہے کہ وہی مسئلہ کہ شارٹ کٹ تو کوئی ہے نہیں, یہی راستے ہیں جس کے اوپر چلنا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو احساس ہے کہ ویسٹ ہو رہی ہے, صحیح, یہ بھی برا نہیں ہے, یہ بھی برا نہیں ہے. اس پہ بھی محنت کریں کہ دن بھر میں 24 گھنٹے میں کوئی 1-2 کام ایسے کر لیں جو آپ کے دل کو یہ تسلی دے دے کہ چلو یہ تو کر لیا الحمدللہ. کوئی 1-2 کام دوسروں کی خاطر, اچھائی کے لیے کچھ ایسا کر لیں کہ جس سے آپ کے میرے دل کو تسلی مل جائے کہ بھئی یہ ہم نے اللہ کی خاطر کر لیا الحمدللہ رب العالمین. تو چاہے سارا دن بیکار جا رہا ہو, 1-8 کام کوئی اچھا کر لیں. اچھا آپ کہیں گے 1-8 کام کہاں سے اچھا کر لیں؟ ایک کال کر لو کسی کو جو آپ کی کال سے خوش ہونے والا ہے, کسی سلام دعا سے کر لو. ایسے کسی کی کوئی مشکل ہے جو حل ہو سکتی ہے, آپ یقین مانیں اچھا شاید نہ لگے آپ کو, لیکن بہرحال وہ ایک کتاب ہے, وہ پرسنل انویسٹمنٹ کے اوپر, وہ ایک بندہ ہے امریکہ میں ہوتا ہے, اس نے بہت اچھی کتاب ایک لکھی پرسنل فائنینس اور انویسٹمنٹ کے اوپر, بہت بکی. تو وہ لکھتا ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں, تو میں دوسری امریکہ کی اسٹیٹس میں جاتا ہوں وہاں سے پراپرٹی خریدنے کے لیے. تو بعض اوقات میں صرف 2-3 دن کے لیے جاتا ہوں, مجھے اچھی پراپرٹی لینی ہوتی ہے. تو اپنی کتاب میں لکھتا ہے, کہنے لگا میں ایک کام کرتا ہوں, جب میں 2-3 دن کے لیے کسی اسٹیٹ میں جاتا ہوں اور مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں مجھے کچھ کام کی چیز نہیں ملی نا, تو 3 دن ضائع ہو جائیں گے, آنا جانا بھی خرچہ اور ہوٹل بھی اور یہ اور وہ. تو کہنے لگا میں صبح نکلنے سے پہلے
کسی اور کا کام جو میرے ہاتھ میں ہے پہلے وہ کر دیتا ہوں. تو کہنے لگا میں نے یہ تجربے سے آزمایا ہے کہ اگر میں اپنے کام سے پہلے اس کا کام نپٹا دوں تو میرا کام تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ نان مسلم ہے، پتہ نہیں خدا کو مانتا بھی یا نہیں مانتا، مجھے نہیں معلوم. ایک جگہ پہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، کہنے لگا میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کام نہ بھی کروں، نیت ہی کر لوں تو کافی ہے. نیت ہی کر لوں. بھائی وہ دنیا کے لیے اچھے کام کی نیت کر رہا ہے، میں خدا تک پہنچنے کے لیے اچھے کام کی نیت نہیں کر سکتا؟ تو خدا تک پہنچنے کے لیے اچھے کام کی نیت کر لوں، خدا پہنچائے گا. کیا ہم دنیا میں اپنی روحانی کیپیبلٹی کو پہنچ کر ہی مریں گے؟ نہیں. دنیا کا رزق کھائے بغیر نہیں مریں گے، معنویت کمانی پڑے گی، وہ کمانی پڑتی ہے. الدنیا بالاتفاق والآخرت بالاکتساب. دنیا اتفاق سے مل سکتی ہے، آخرت کسب کرنی پڑتی ہے، کسب کرنی پڑتی ہے. اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. بہترین ازدواجی زندگی کے لیے ٹپس. ماشاء اللہ. ایک جگہ میں گیا، افریقہ میں ایک ملک. میں اس سے بہت ڈرتا ہوں آج کل کہ ہمارے کمیونٹیز میں طلاق بہت ہوتی ہیں. تو میں نے وہاں پوچھا کہ بھائی یہاں طلاق ولاق تو زیادہ نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں بالکل نہیں ہے. کہنے لگا بالکل نہیں ہے. ایک بندہ تھا، اس نے کہا بالکل نہیں ہے. میں نے کہا یہ پہلا ملک ہے جس میں میں یہ سن رہا ہوں کہ یہاں طلاق نہیں ہے. کہنے لگا ہاں شادی ہوگی تو ہوگی نا، شادی نہیں کر رہے، شادی ہوگی تو طلاق کریں گے، شادی نہیں کرتے یہ لوگ. بہترین ازدواجی زندگی کے لیے ٹپس. اب ظاہر ہے میں یہ تو نہیں کہنے والا کہ شادی نہیں کرو، شادی تو کریں گے تو ازدواجی زندگی آئے گی نا. دو باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات، بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنا بہت اچھا نسخہ ہے. اگنور کر دو. یہ یہاں کیوں پڑا ہے، یہ وہاں کیوں پڑا ہے، یہ چیز یوں کیوں ہو گئی، یہ چیز وہ کیوں ہو گئی. لیٹ اٹ گو. ایک بات میں عرض کروں، اس اگنور کی عادت ڈالنے کے لیے فرض کرو میں بہت زور زور سے خراٹے لینے والے کسی کا دوست ہوں. میں کسی کا دوست ہوں جو بہت زور زور سے خراٹے لیتا ہے، صحیح ہے. اب میں سونا چاہ رہا ہوں اور وہ خراٹے لے رہا ہے. اب مجھے نیند نہیں آ رہی، اور یہ ہر روز کا ڈرامہ ہے. مثال کے طور پر صرف ایک بات سوچو، اگر یہ دنیا میں نہیں ہوا تو مجھے اس کے خراٹے بھی یاد آئیں گے. اس سے پہلے کہ میری کفران نعمت پہ خدا اس کو اٹھا لے، اس کے خراٹوں پہ صبر کر لوں. بات صحیح ہوگی؟ بہت غصیلا ہے، بہت نکچڑا ہے. ایک بات سوچ لو، یہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تم کو اس کا غصہ بھی یاد آئے گا، پھر اس سے مرو گے. ابھی صبر کرو، اس کی زندگی کے لیے دعا کرو، اس کی اچھائی کے لیے دعا کرو، اللہ خیر کرے. نہیں اس نے صحیح نہیں ہونا، مرتبہ اچھا لگے گا تو پھر صبر کرو، صبر کرو. اللہ صبر پہ بھی جزا دے گا. مت سوچو کہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، نہ تم نے نہ اس نے، نہ تم نے نہ اس نے. بس زیادہ تنگ مت ہو. ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ شیئر کرنا سیکھو. شیئر کرنا سیکھو. کیا مطلب؟ ہم لوگ اپنے غم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، خوشیاں بھی کبھی کبھی شیئر کر لیتے ہیں، صحیح. اور کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ دعا. دعائیں شیئر کرو. آپ کہیں گے نہیں ہم دعا کی ہے، نہیں، دل سے نہیں کرتے، یوں ہی ٹالم ٹولی میں کرتے ہیں. دل سے دعا کرو. ازدواجی زندگی کے لیے کیا کریں؟ نمبر 1، نظر انداز کرنا سیکھ لو، چھوڑ دو. دوسری بات، شیئر کرو. اپنی دعاؤں میں کچھ شیئر کرو، دعائیں دینا سیکھو. یہ جو دعائیں کب دیں گے؟ کب انسان دل سے دعا دیتا ہے؟ جب کسی کی قدر اس کے دل میں ہوتی ہے، جب اسے دل سے دعا دیتا ہے.
مثلا معذرت کے ساتھ میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، آپ نے آ کر مجھے ایک گھر دے دیا، اب میں آپ کو دعا دوں گا یا نہیں دوں گا؟ کیوں؟ چونکہ آپ کی قدر میرے دل کے اندر آ گئی ہے. صحیح، قدر کرنا سیکھو، قدر کرنا سیکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قدر کرنا سیکھو. یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یہ نہ ہوتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا، تو قدر کرو. یہ ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. تو دو باتیں میں عرض کروں گا، ایک تو یہ کہ نظر انداز کرنا سیکھیں، اور اس نظر انداز کرنے کے پیچھے پورا فلسفہ ہے زندگی کا کہ یہ کرو یہ کرو. دوسری بات یہ قدر کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کی قدر کرو. نہ ہونا بہت تنگ کرے گا، یقین مانو. میں ابھی مجھے خود نہیں پتا میری زندگی میں کیا بچا ہوگا، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آئی یہاں تک آتے آتے، نہ ہونا بہت تنگ کرتا ہے. برا ہونا برا ہوتا ہے، نہ ہونا بہت برا ہوتا ہے، بہت تنگ کرے گا. لہذا نہ کرو کوئی ایسا کام کہ خدا نہ ہونے کا صدمہ دے. بہت سختی آتی ہے، وہ صدمہ بہت سخت ہے. تو جو بھی برا لگ رہا ہے اس پہ تھوڑا صبر کر لو. یہ لکھا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ظہور امام سے مطابق جو حوادث بیان کیے گئے ان سب کا پورا ہونا ضروری ہے، یا ان میں سے کچھ حوادث کے وقوع پذیر ہوئے بغیر بھی ممکن ہے؟ کچھ حوادث ایسے ہیں جو اہل بیت نے فرمایا ان میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ہوں گے، تو وہ تو یقیناً ہونے ہیں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایسی نشانیوں کے طور پر ہیں جن کا کچھ ہونا کچھ نہ ہونا اس طرح ممکن ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو قطعاً فرمائیں کہ یہ ہونا ہے. اب اس تفصیل میں ہم نہیں جا پائیں گے، کچھ روایات ہیں اس سلسلے میں. اور وہ کتاب جو جمال منتظر کتاب ہے، علامہ صافی الپیگانی کی کتاب تھی منتخب الاثر، اس کا ترجمہ تھا جمال منتظر. جمال منتظر میں وہ روایات لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں جہاں رشوت عام ہے، اس کے اور غلط کام بھی کیے جاتے ہیں، وہاں کس طرح آواز اٹھائی جائے؟ آواز اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ کیا ہونے والا ہے. پہلے ہی سوچ لینا. ایک تو یہ کہ گئے کیوں تھے؟ جب پتہ تھا کہ وہاں رشوت عام ہے. اچھا کسی بھی وجہ سے گئے تھے، وہاں اصلاح کرنے کے لیے گئے تھے، معمولاً اصلاح ہو نہیں پاتی، انسان خود ہی گردن تک غرق ہو کے وہاں پہ واپس آ جاتا ہے. تو اگر کرنا ہی ہے مثال کے طور پر تو پھر ایک نسخہ ہے. ٹائم تو گزر گیا. بہرحال وہ نسخہ یہ ہے کہ وہ ایک بندہ خدا تھا، پتہ نہیں مختار ثقفی کو آزادی دلانے کے لیے یا کس کو آزادی دلانے کے لیے وہ بڑا بے چین تھا کہ میں کسی طریقے سے اس کو نکلوا لوں تو وہ سید الشہداء کی قاتلوں سے بدلہ لے گا. تو شاید مختار ثقفی کے لیے تھا یا کوئی اور معاملہ تھا اس کا. تو بہرحال اس نے بہت ڈھونڈا کہ میں کیا کروں. تو اسے کسی نے بتایا کہ تم جاؤ شام، اس سے نیچے یہ کام نہیں ہوگا، یہ شام میں جا کر ہی ہوگا. یہ حوادث شہادت کربلا کے کچھ وقت کے بعد کی بات ہے. اب ایک شیعہ کو بولیں اہل بیت کے چاہنے والے کو کہ شام جائے کام کروانے کے لیے، اس نے کہا میں زندہ واپس آؤں گا تو ہوگا نا. تو بہرحال اس نے کہا وہاں جاؤں تو وہاں کروں کیا؟ کہنے یہ یزید کے دربار میں ایک بندہ ہے وہ کرے گا. اس نے کہا اچھا وہ کیوں کرے گا؟ کہنے وہ چونکہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. اچھا اس کی نشانی کیا ہے؟ کہنے کی نشانی یہ ہے کہ ہر وقت کالے کپڑے پہنے رہتا ہے. ارے یزید کے دربار میں کالے کپڑے پہنے رہتا ہے، امام کا چاہنے والا ہے، اور وہ کام بھی کرے گا اور وہاں ٹکا ہوا بھی ہے. کہنے ہاں ایسے ہی ہے. عجیب مارکا. تو اب یہ رسک تھا کہ وہ وہاں جائے، کسی کو کالے کپڑوں میں دربار میں دے گی اور اس کو سنائے اور وہ زندہ چھوڑ دے. کہنے کا خیر یہ مجھے رسک لینا پڑے گا. تو چلا جاتا ہے شام، وہاں ہیلے بہانے کر کر کے کسی طرح دربار میں جاتا ہے. دربار میں دیکھتا ہے واقعاً ایک بندہ ہے، کالے کپڑے پہنتا ہے، بڑی شان سے آگے پیچھے گھومتا ہے. یزید جو تھا وہ بہت ہی لعین تو چھوٹا لفظ ہے. تو اس نے دربار میں جو ٹائلز بچھائے ہوئے تھے وہ ٹائلز کوڈڈ تھے. سرٹن گروپ تھے نوکروں کے جو اس کلر کے ٹائل پر چلنے پہ مجبور تھے. ایک گروپ تھا درباریوں کا جو ریڈ ٹائلز پہ چلے گا، ایک گروپ تھا درباریوں کا جو یلو ٹائلز پہ چلے گا. یہ جو بندہ تھا یہ وداؤٹ ریسٹرکشن آف ٹائلز ادھر ادھر گھومتا تھا، اتنا پاورفل تھا. تو وہ دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ ٹائلز پہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اس پہ طاقت تو بہت ہے، کپڑے بھی کالے پہنا ہوا ہے. اب اس نے کہا بس یہ رسک ہے کہ میں اس کو بولوں اور اس نے میری گردن اڑا دینی ہے یا میرا کام ہو جانا ہے. خیر اس کو ایک دفعہ لیتا ہے ادھر ادھر
تحفے تحائف دیتا ہے اس کو، کہتا ہے مجھے تم سے ایک کام ہے. اب وہ اتنا پاورفل آدمی تھا، اس سے کچھ کہنا بھی سخت تھا، لیکن اس نے کہا کیوں؟ تو اس کے دل میں آئی کہ نہیں مجھے کھل جانا چاہیے. کہنے لگا میں امام کو ماننے والا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم یہ کام کرو. کہنے لگا میں کروں گا، میں کروں گا. کیا کام؟ کہنے لگا یہ کام. کہنے لگا میں کروں گا، مثلاً یہ ہوگا وہ ہوگا. کام کر دیا اس نے. آخر میں اس نے جب دیکھا کہ سب کام ہو گیا الحمدللہ، اس نے سب کام طریقے سے کر دیا، تو اس نے اس سے کہا مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے. کہنا پوچھو. مثلاً یہی پوچھو گے کہ میں یہاں ہوں کیوں، کالے کپڑے پہنا ہوا ہوں، اس نے مجھے کیوں چھوڑا ہوا ہے، یہی پوچھو گے. کہنے لگا ہاں. کہنے لگا میں اس کے کچھ ایسے کام کر رہا ہوں جو میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. میرے اندر مینجمنٹ کی سکلز ہیں، اس کے اور بندوں میں وہ سکلز نہیں ہیں. میں وہ کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے برداشت کرتا ہے. کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے وہ برداشت کرتا ہے، تم کیوں رکے ہوئے ہو؟ کہنے لگا میں امام کے حکم سے رکا ہوا ہوں. تو اس نے کہا امام نے تم کو حکم دیا کہ تم یہاں رکو؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگا امام نے ہم سے کہا ہے کہ تم کسی بھی ظالم کے دربار میں جانا، ہمارا کوئی ایک چاہنے والا تمہارا کام کرنے کے لیے ہوگا. تو میں نے دیکھا کہ اس منحوس کے دربار میں کوئی نہیں رکے گا، میں رکوں گا، میں کام کروں گا. کوئی اس نیت سے جائے پھر وہاں کے حرام کو اتنا ہی لے جتنا بے حد مجبوری لیتا ہے آدمی. اب کوئی کہے میں اہل بیت کی مدد کرنے والوں کی نیت سے یہاں بیٹھا ہوں اور خود بھر بھر کے کھائے جا رہا ہے، یہ تو پھر تمہاری نیت کچھ اور ہے. پھر ڈرامے نہیں کرو اللہ کے سامنے. نیت یہ ہو کہ میں مدد کے لیے بیٹھا ہوں اور وہاں سے بے حد مجبوری جو ہو سکتا ہے بس اتنا. اصول دین امامت، اگر امامت پہ یقین نہ ہو تو انسان مسلمان رہتا ہے. جو اہل بیت عطا علیہ السلام کا رویہ ہے اس کے اندر جو لوگ امامت کے معتقد نہیں تھے ان کو بھی اہل بیت عطا علیہ السلام نے نان مسلم نہیں کہا ہے، مسلمان تعبیر کیا ہے، بلکہ ہمیں حکم دیا کہ تم لوگ ان کے جنازوں میں جایا کرو، ان کے بیماروں کے لیے عیادت کیا کرو. مولا 11ویں امام کا حکم نامہ موجود ہے ہمارے پاس. درود بھیجے محمد وعلی محمد صلی علی محمد محمد. مانگنے کا، معافی مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا سوری کہنا کافی ہے آپ کو لگتا ہے؟ حج پہ جانے سے پہلے ایک میسیج آئے گا میں نے جس کا جو کچھ کیا ہے مجھے معاف کر دینا. تم سمجھ رہے ہو فرشتے یہ دیکھ کر بیوقوف بن جائیں گے؟ پاگل ہو، دوسروں کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے. جس کا تم نے میں نے دل دکھایا ہے وہ ہفتوں میرے تمہارے دکھائے ہوئے میں جلا ہے، وہ تمہارے اس ٹیکسٹ میسیج نان ٹائٹل اس سے وہ خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی عدل ہے؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ جتنی تکلیف تم نے دی ہے کم سے کم اتنی تکلیف تم اٹھاؤ، کم سے کم اتنا تو کرو، کچھ تو کرو بھائی. کمپنسیٹ کرنے کے لیے آدمی کو کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ ایک آدمی تھا وہ جو مشہور معروف علی بن یقطین کا ہے کہ وہ آئے مدینہ، امام نے کہا میں نہیں ملوں گا تم سے، تم نے ہمارے شیعہ کے ساتھ یہ کیا. اس نے کہا مولا میں کیا کروں، اب وہ کوفہ اتنا دور ہے، میں تمہیں رات میں پہنچاؤں گا. امام نے فرمایا. اگلے دن امام نے کوفہ پہنچا دیا. وہ شیعہ سے جا کر ملے، اس سے تمام اس کو راضی کیا. کہا تم میرے منہ کے اوپر اپنے جوتے سے ایک دباؤ ڈالو. تو اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، تم نے میرا سارا کام کر دیا ہے اور میں تم سے خوش ہوں، میں تمہارا احسان مند ہوں، اپنی دولت بھی تم نے مجھے آدھی دے دی، اب میں کیوں یہ کام کروں؟ کہنے کا نہیں کرنا پڑے گا، تم نے کہا تھا کرو گے. میں اپنا چہرہ زمین پہ رکھوں گا، تم اپنا جوتا میرے گال کے اوپر زور سے رکھ کے دباؤ اپنے جوتے سے. کہنے کہ تم یہ کیوں کروا رہے ہو؟ کہنے کہ میں اپنے امام کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں معافی مانگ کے آیا ہوں، اس سے کمپنی جاؤں گا، معافی مانگوں گا میں. انہوں نے یہ کیا ہے تو پھر کامیاب ہوئے. امام وقت سے توسل کا آسان طریقہ، کسی مشکل کے کام میں آسانیاں نصیب کر دیں، پھر امام سے دعا مانگیں کہ مولا آپ کے ماننے والے کے لیے میں نے یہ آسانی کی ہے، آپ میرے لیے یہ آسانی کر دیں. یہ آسان ترین راستہ ہے. کہا کہ آپ نے کہا کسی کے لیے برا نہ کرو، اپنی حیثیت کے مطابق کس کی نصرت کریں اور سامنے والا ہماری طاقت سے زیادہ کی امید باندھ لے، نتیجہ یہ نکلے کہ وہ ہم سے ناخوش ہو جائے تو کیا حل کریں؟ امیدیں کم دلاؤ، امیدیں مت بڑھواؤ.
یعنی انسان کو محتاط ہونا چاہیے. دیکھو جو مشکل میں ہوگا، سادہ سی بات ہے، جو مشکل میں ہوگا وہ ہم سے امیدیں لگا لے گا. آپ کچھ ایسا رکھیں کہ وہ بہت زیادہ امیدوار نہ رہے، یعنی ایسا نہ کریں کہ اس کی ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ پہنچ جائے کہ ہم وہ پورا ہی نہ کر سکیں. کیوں؟ میں اگر کسی کو یہ میسج کروں کہ بھائی تو تمہاری مشکل ہے نا، میں حل کروں گا، پھر وہ مجھ سے کوئی مشکل کہے، میں کہوں نہیں یہ تو زیادہ ہو گئی، اب کچھ تو چھوٹی مشکل بتاؤ. کیوں کہا تھا؟ پھر شروع سے تھوڑا سا کنٹرول میں رہو، ہمبل رہو، متواضع رہو، تاکہ اس کو امید ہی نہ لگے. بعض پھر بھی امید لگا لیں گے. آپ اپنا کام صحیح طریقے سے کر لیں. 58 سال حرام خور اداروں سے کمایا ہوا پیسہ کیا ان حرام خوروں کو کس طرح واپس کرے؟ جو ادارے سے تنخواہ کے نام پہ کمایا تھا وہ تو چلو تمہارا ہو گیا، مسئلہ نہیں ہے. جو لوگوں سے کمایا تھا وہ کیوں عام ہو گیا؟ مسئلہ ان حرام کا پیسوں کا ہے جو لوگوں کا اٹھایا ہوا ہے. اداروں کا بھی پیسہ اٹھانا ایک لحاظ سے عوام کا پیسہ ہے، وہ اٹھانا صحیح نہیں ہے. لیکن مثلا کسی نے اگر تنخواہ میں اٹھایا تھا تو چلو ٹھیک ہے، چلو تنخواہ میں آپ نے کوئی ڈرامے بازی نہیں کی تھی، اٹھایا تھا، تنخواہ تھی. ابھی ایک اور مصیبت ہے. میں پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا، ایک صاحب یہاں پہ گورنمنٹ کے امپلائی تھے، وہ مجھے ملے. اچھا اب معاملہ یہ ہے، ان کی وائف ماشاءاللہ بہت اچھی خاتون، ان کا بیٹا ماشاءاللہ مجلس سے بھی پڑھتا ہے. وہ ان کے گھر پہ میں گیا ہوں. اب میں تو ظاہر ہے یہ دیکھتے ہوئے گیا ہوں. اب وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں گورنمنٹ کا ریٹائر ہو گیا تھا، پھر میں اسلام آباد گیا، میں نے فلاں چکر چلا کے اپنے لیے اتنی پینشن بلا وجہ میں لکھوا لی، وہ مجھے مل رہی ہے. بڑے فخر سے بتا رہے ہیں. یعنی تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں مرتے دم تک حرام چھوڑنے کو تیار نہیں رہوں گا. بسم اللہ، کھاؤ. کم کھانے والے بیٹھے ہیں، تم بھی کھا لو. یہ تمہارا ہوگا کیا؟ یہ تو 60 کے بعد بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس پہ بھی بلا وجہ کی بے تکی ایک پینشن لگوا کے خوش ہو رہا ہے اور مجھے بتا رہا ہے. واہ. اچھا کہا کہ آپ نے وہ فیشل ایکسپریشن کا ذکر کیا تھا، اس کتاب کا نام آتھر کے نام کے ساتھ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں بتانا چاہ رہا. وہ بلا وجہ کی ایک بہت ڈیٹیل ہے. بہرحال کسی اگر کوئی بہت بریف نہیں، اس کو چھوڑ دیں، بس وہ پوائنٹ ایسا نہیں تھا اس کے اوپر آپ مزید کام کریں. وہ آپ اپنا ٹاپک وہ کہیں اور چلا جاتا ہے. پھر آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں. اگر کسی کو یہ بصیرت چاہیے، صحیح ہے، کہ وہ مثلا یہ ٹاپک فالو کر کے کیا ملے گا؟ میں فیشل ایکسپریشن پڑھوں گا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی خوبی نہیں آئے گی. ایک بندہ تھا، وہ اللہ سے پتہ نہیں کیا دعا کرتا تھا، خدا میری برزخی آنکھیں کھول دے. چلو دعائیں مانگے جا رہا ہے. اب کسی استاد نے اس سے کہا پاگل یہ کیا دعا مانگ رہے ہو، کوئی ڈھنگ کی دعا مانگو، برزخی آنکھیں کھلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. کہنے کا نہیں سب کو ملتا ہے، مجھے کیوں نہیں ملتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے وہ نہیں. اس نے کہا بھائی مل بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا، کیا کر لو گے؟ نہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. خیر کچھ عرصے کے بعد وہ مانگتا رہا، وہ کہیں نصیب ہو گئی. اب کچھ عرصے گزر گیا، بڑے جناب مزے لیے، انجوائے کیا، فلاں کو یہ دیکھ لیا، فلاں کو وہ دیکھ لیا، فلاں کو. پھر اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد دعائیں مانگنا شروع کر دی، خدا برزخی آنکھیں واپس لے لے. پھر اسی استاد کے پاس گیا. اس نے کہا میں تم سے کہا تھا احمد تم مت مانگو، تم پھر پاگل پنے میں مانگ کے بیٹھ گئے، اب تم کیوں مانگ رہے ہو گے؟ کہنے کا مجھے بندروں کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل لگ رہا ہے. کیوں مانگا تھا؟ اب جاؤ گزارو زندگی. بھائی فیشل ایکسپریشن پڑھ کے ملنا کیا ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ اللہ سے پناہ مانگیں کہ بھئی خدا ہمیں شر سے محفوظ رکھے. جو ہم مولا کی زیارت کے بعد کہتے ہیں نا، الامان 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 من فتن الزمان، وہ یہی ہے کہ جو زمانے میں اشرار ہیں ان سے خدا محفوظ رکھے، مولا اپنی امان نصیب کریں. دیٹس اٹ، کافی ہے. اندر تک جھانکنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ملنا ہے اس سے؟ اور یہ چیزیں معمولاً مشکل کا سبب بنتی ہیں، امتحان بڑھا دیتی ہیں انسان کا، بہت امتحان بڑھ جاتا ہے. یہ معمولاً آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو یہ نصیب بھی ہوتا ہے نا، وہ معمولاً دیکھتے داکھتے نہیں ہیں، پھر وہ بالکل نظریں نیچے رکھتے ہیں اور وہ یہ ادھر ادھر نہیں کرتے، اپنا دیکھتے کہ بھائی دوسرا کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے. پریشان ہوتے ہیں. پھر وہ اعمال، وہ اعمال، اچھے اعمال کم ہی انجام پاتے ہیں
قلیل اعمال کو ضائع و ختم و تمام ہونے سے کیسے بچائے؟ اتفاقاً آج جب میں آ رہا تھا میں سوچا تھا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کروں گا کہ بعض اوقات ہمارے اندر ایک اویئرنیس آتی ہے، ایک انسائٹ آتی ہے، انلائٹمنٹ آتی ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے پھر سب غائب ہو جاتا ہے، سب غائب ہونے لگتا ہے. تو اس کو بچائیں کیسے؟ تو ابھی انشاءاللہ پھر کسی اور ٹائم پہ. لیکن ایک بات بس رفلی عرض کرتا چلو، ہر کچھ دیر کے بعد کوئی ذکر خدا کرتے رہنا. یہ سینہ، یہ دل، یہ قلب اچھی اصطلاح، یہ ایسی زمین کی طرح ہے جو بنجر ہوئی تو پودے جل جائیں گے. اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے تو پھل بھی نکلے گا، پھول بھی نکلے گا، سب کچھ نکلے گا. اس کی زندگی ذکر خدا ہے، اس کی زندگی خدا سے کنیکشن ہے. میں اسی لیے عبادات نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ بعض اوقات عبادات بغیر کنیکشن کے ہوتی رہتی ہے. پورے دن نماز پڑھتا رہتا ہے، 10 دن نماز پڑھ لے گا، کچھ نہیں ہوتا ہے. کنیکشن کی بات ہے، وہ انسان کے دل کو زندہ رکھتا ہے، اس کو مرنے سے بچا لیتا ہے. لکھا ہے کہ شریک حیات کے انتخاب میں قرب الہی کے حوالے سے کن کن باتوں کا دھیان رکھیں؟ میں کیا عرض کروں کن کن باتوں کا دھیان رکھیں. وہ میں ایک دفعہ ناروے میں تھا، تو وہ اس زمانے میں وہاں پہ وہ بڑا عجیب مسئلہ بہت زیادہ چلا ہوا تھا. اب تو پتہ نہیں بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے، وہ گے لیسبین فلاں مسائل. تو کسی نے مجھے پوچھا کہ شریک حیات کی پہلی شرط کیا ہے؟ تو میں نے کہا پہلی شرط یہ کہ لڑکا لڑکی کا انتخاب کرے. اب تو یہ مصیبت آ گئی. اب وہ ٹرمپ آیا، اس نے سب کو دوبارہ لڑکانے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. عجیب دنیا میں پھنس گئے، عجیب دنیا میں پھنس گئے. شریک حیات کے انتخاب میں سب سے پہلے کیا کرنا؟ اگر کوئی خرابی ایسی ہے جو عند اللہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے، اسے آنکھوں دیکھی مکھی مت نگلو. اس وجہ سے کہ بندہ خوبصورت ہے، بندے کے پاس پیسہ ہے، بندے کے پاس طاقت ہے، یا بندی. تو ایک کیس میں میں ڈیٹیل ایسی بتاؤں کہ اگر وہ سن بھی لے تو اس کو برا نہ لگے، اور کوئی اور سنے تو پہچان نہ پائے. بہرحال ایک بندہ تھا، اس نے آ کر مجھ سے کہا، اپنے والد کے ساتھ آیا، اس نے کہا کہ مولانا یہ میری بیوی جو ہے نا یہ بہت ہی بد اخلاق ہے، گالیاں بکتی ہے، یہ ہے وہ ہے. شادی کو 1 سال ہوا تھا، اور اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، وہ ایک لمبی فہرست. باپ بھی سن رہا تھا. تو میں نے ساری باتیں سنی. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، یہ 1 سال پہلے یہ سارے ہنر کہاں نہ تھے؟ یہ سارے ہنر جو تمہیں 1 سال میں نظر آئے ہیں اس لڑکی کے اندر، 1 سال پہلے نظر نہیں آ رہے تھے جب تم نے شادی کی تھی؟ ابھی تو 1 ہی سال ہوا ہے. تو اس کے والد نے دیکھا، اس نے اپنے باپ کو دیکھا. والد کہا میں کچھ نہیں بول رہا، تمہاری مرضی. تو مجھ سے کہنے لگا کہ اصل میں ڈیڈی نے کہا تھا کہ یہ ایسی ہے. میں نے پھر بھی کی تھی. تم نے کیوں کی تھی؟ کہنے لگا مولانا اتنی خوبصورت لڑکی تھی کہ میں دل ہٹا ہی نہیں سکا. بس میں نے کہا تمہارے بابا صحیح کہہ رہے ہیں، اب بک تو خیر. پھر وہ طلاق ہو گئی. وہ اس لڑکی نے بھی کہا تم مجھے طلاق دے دو، میرے پیچھے لسٹ میں بہت لوگ بیٹھے ہیں. میں کہتے تو اس کو جان چھوڑاؤ، اپنی بھی اس کو بھی، اس کی بھی جان چھوڑو، اپنی بھی جان چھوڑو، جاؤ. خیر وہ طلاق ہو گئی، الحمدللہ سب کچھ حل ہو گیا. لیکن ایک بات ہے بھائی، اس لڑکے کو اس کے والد سمجھا رہے تھے کہ یہ لڑکی ایسی ہے، کیوں اس کے اوپر مر رہے ہو؟ خوبصورتی. ایک بات قانون، جب بھی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، جب بھی خدا کے حکم کو جان بوجھ کے نظر انداز کریں گے، جس چیز کی خاطر نظر انداز کریں گے وہ ذلیل کرے گی. چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ شہرت ہو، کچھ بھی ہو. جس چیز کی خاطر جان بوجھ کر اللہ کا حکم نظر انداز کریں گے وہ چیز ہمیں ذلیل کرے گی. اگر اچھے ہوئے، ورنہ خدا آخرت پہ اٹھا کے رکھ لے گا. یہ تو اچھا تھا اپنے باپ کی وجہ سے، تو اس کو خدا نے بچا لیا، ورنہ یہ یہاں پہ پھنستا اور قیامت کے دن اور موت کے وقت نکلتا. ایک اور مصیبت تھی وہ. توحید کی معرفت کے لیے اہل بیت کی کون سی دعا پڑھیں؟ ماشاء اللہ، خدا آپ کو اس وقت توحید کی معرفت کے لیے اہل بیت کی کون سی دعا پڑھیں؟ ہر وہ دعا جو دل پہ اثر کرے. وہ جو دعا مشہور ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک
لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. یہ دعا معروف ہے. اگر عقل کے لیے ثابت کر لیں کہ خدا موجود ہے، پھر بھی ممکن ہے کہ قلب نہ مانے یا پھر انسان بھول جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر مسلسل اس کو دہراتے رہیں، جیسا کہ خدا ہمیں نماز، اذان، اقامہ کے اندر حکم دیتا ہے، تو یہ ہمارے اندر راسخ ہو جائے گا. پھر ہمارے جو معنوی تجربے ہوں گے، جو زندگی کے تجربے ہوں گے، ان تجربوں کی وجہ سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا تمہیں سکھا دے گا. اور جو آیت اللہ العظمیٰ بہجت روایت بار بار پڑھتے تھے، جو تم جانتے ہو اس پہ عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. اپنے اندر کی نگیٹیوٹی کیسے ختم کریں؟ ہمیشہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حصل ما فی الصدور، جو نیگیٹو ہے یہ اس دن زندہ ہو کر مجھے چپک جائے گا. تو یہ نیگیٹیوٹی میں نے اگر مرنے سے پہلے ختم نہیں کی تو یہ کوئی منحوس شکل لے کر برزخ میں میرے ساتھ چپکا ہوا ہوگا. اس سے اس نیگیٹیوٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے. پھر یہ سوچیں نیگیٹیوٹی کے میرے اوپر کیا اثر ہوں گے، اس کی وجہ سے بھی ختم. میرے اطراف میں جو لوگ ہیں ان پہ کیا اثر پڑیں گے. خدا ان متعال انشاءاللہ محفوظ فرمائے. آپ لوگوں نے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ٹائم گزرنے کے باوجود. شب جمعہ بھی تھی اور مجھے نہیں معلوم کہ میں تو نہیں پڑھ پایا ابھی. آج دعائے کمیل آپ گھر جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ میں سے بعض لوگوں کا کل کام بھی ہوگا، کوئی بات نہیں، 15 منٹ میں پڑھ لیں، تیزی سے پڑھ لیں، پڑھیں ضرور. جو عمل آپ نے زندگی میں اختیار کیا ہو نا، اس کو ترک کرنا صرف ویکیوم کریٹ نہیں کرتا، نیگیٹو ویکیوم کریٹ کرتا ہے. یہ آیت اللہ جہادی عاملی نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اگر تم نے ہمیشہ ہی سوچا ہوا ہے کہ شب جمعہ یہ کروں گا اور ایک شب جمعہ نہیں کیا، یہ ویکیوم نہیں بنائے گا، نیگیٹو ویکیوم بنائے گا. ترک نہیں کرو. آپ آدھے گھنٹے میں پڑھتے تھے، 15 منٹ میں پڑھو، 10 منٹ میں پڑھو، پڑھو ضرور، پڑھو ضرور. بے توجہی سے پڑھوں گا کوئی بات نہیں، بس بے توجہی سے پڑھو، پڑھو ضرور. من جد وجد، جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا کبھی تو کھلے گا، کبھی تو کھلے گا، کوئی مسئلہ. ہم حقیر ہیں، فقیر ہیں، کھٹکھٹاتے رہو، کیا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ ہے کیا؟ نہیں ہے نا. تو بس صحیح، ہم یہیں پہ ہیں، ہم کیوں جائیں کہیں؟ ہم یہیں پہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سے دعا کرتے ہیں. شب جمعہ ہے، بڑا سخت وقت ہے واقعا، الحمدللہ بہت اچھا وقت ہے. 10 مرتبہ خدا متعال کو پکاریں گے انشاءاللہ، خدا متعال قبول فرمائے گا. بسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم. یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین. پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ قرآن کریم کا پاک پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم تو نے دیوی، تو نے ہمیں توفیق نصیب کی، تیری دیوی توفیق سے یہ مختصر عمل انجام پایا. پاک پروردگار بحق قرآن، بحق اہل بیت عطا، ان کی معنویت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ان کی نورانیت سے ہمارے مرحومین کی قبور کو اور برزخ کو منور فرما. پاک پروردگار بالاخص ہمارے والدین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خداوندہ اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، بالاخص وہ جو شام میں ہیں، وہ جو لبنان میں ہیں، وہ جو محاذوں پر ہیں، پاک پروردگار جو فلسطین کے اندر ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت کا، ان تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. ان کے دشمنوں کو جو قابل اصلاح نہ ہو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار دنیا فتنوں کی زد میں ہے، فساد کی زد میں ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ بی بی سیدہ کی مظلومیت کا، پاک پروردگار اللہ اکبر تجھے واسطہ مولا امیر المومنین کے صبر کا، خداوندہ تجھے واسطہ مولا امیر المومنین کے مدینے کے صحراؤں میں ان تنہائیوں کا، پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما.
خداوندہ ان کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس لشکر کی طاقت توانائیوں میں اضافہ فرما۔ خداوندہ رہبر معظم مراج اعظام علماء فقہا شہداء جو وقت کے امام کی پیروی میں، خداوندہ ان تمام کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ خداوندہ ہمیں امام کے لشکر سے ملحق ہونے کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابعداروں میں قرار فرما، ہماری زندگی کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب بہت دیر ہو گئی آپ لوگوں کے لیے، لیکن آپ اتنے لوگ یہاں پہ جمع ہیں، میں فاتحہ کے سبب سے اپنے مرحومین کو محروم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کا وقت اور لے رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ اپنے ہمارے تمام مرحومین علماء اور فقہاء شہداء